ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم برادران عزیز، زندگی پس زندگی کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی چھٹی اور آخری قسط ہے سماعت۔ اس عنوان کے ذیل میں جن معروضات کو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی، اس کا محتویٰ یہ تھا کہ جو زندگی خداوند عالم نے ہمیں اس عالم میں عطا کی ہے، اس دنیا میں عطا کی ہے، اس کو کس سلیقے سے گزارا جائے کہ آنے والی حیات استقبال عطا کر سکے۔ ایک جملہ جو میں بالکل آغاز سے ہی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ آنے والی زندگی میں ہم اپنے ہی بچھائے ہوئے دسترخوان پر بیٹھیں گے، ہم اپنے ہی بنائے ہوئے گھر میں رہیں گے، ہماری قیام گاہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہوگی، ہمارا گھر ہمارا اپنا بنایا ہوا ہوگا، ہماری نعمتیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہوں گی، جو کچھ ہم نے خود یہاں سے بھیجا ہے وہی ہمیں وہاں ملنے والا ہے۔ ہر آدمی کسی خاص ایم کے تحت زندگی گزارتا ہے، کسی خاص مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں اور یہ فطری ہیں، یہ نیچر ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ یہاں پر الحمدللہ اچھی خاصی تعداد میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ذہن میں بھی ایک ایم ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے کہ مجھے یہاں تک پڑھائی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر مجھے یہ کام کرنا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ یہ مجلسیں صرف اس بات کو کر رہی ہیں کہ اپنے ٹارگٹ کو
مت کرنا، چونکہ تم محدود ذات کی مخلوق ہو، لہذا اپنے ٹارگٹ تو صرف محدود ٹارگٹ رکھتے ہیں، وہ عالم رنگ و بو میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ تمہارے اندر ایک عالم اکبر ہے، تمہارے اندر ایک عالم اتزعم انک جرم صغیر، انسان کو مخاطب کر کے مولا کائنات نے فرمایا ہے کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم صرف ایک باڈی ہو، ایک چھوٹا سا ذرہ ہو؟ وفیک عالم الاکبر، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہارے اندر ایک بڑا عالم یونیورس چھپا ہوا ہے، ایک پوری دنیا تمہارے اندر ہے، ایک پورا یونیورس تمہارے اندر ہے۔ ملٹی یونیورس کی بات بھی ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ ملٹی یونیورس جو ہے وہ یعنی اسے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں؟ ہر نماز میں سورہ حمد کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، بغیر سورہ حمد کے کوئی نماز نہیں ہو سکتی، اور اس کی پہلی آیت ملٹی یونیورس کی بات کرتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس خدا کی تعریف کرو جو عالمین کا رب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایک عالم ہے، ایسے نہ جانے کتنے ہزار عالم خدا خلق کر چکا، اور ایسے نہ جانے کتنے ہزار عالم ہیں ابھی عالم وجود میں ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، ہم ایک عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے تقاضے الگ ہیں، ہم سے مطالبات الگ ہیں۔ چنانچہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صرف اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھا جائے کہ ہمیں اس نے ہماری وجہ تخلیق کیا ہے۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہوں اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے، اور وہ گردن ہلا کے کہتے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کریں گے۔ ٹی ٹی آئے گا تو آپ ریکویسٹ کریں گے بھیا میری جگہ بدل دو۔ آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، آپ سے ٹی ٹی کیوں، تو آپ کہیں گے شاید یہ پاگل ہے۔ کیوں آپ اسے پاگل کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹرین میں بیٹھا ہوا بھی ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے۔ جس آدمی کو اپنے مقصد اور ایم کا علم نہ ہو اسے دیوانہ کہا جاتا ہے، عاقل نہیں کہا جاتا ہے۔ عاقل وہ ہے جسے اپنے ایم کا علم ہو، اپنے مقصد کا علم ہو۔ نامدار عباس آپ ممبر پر بیٹھے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک کامیاب مجلس آپ پڑھیں، لوگوں کی داد وصول کر لیں، یہ مقصد ہے۔ تو بہت چھوٹا مقصد ہے، یہ مقصد کسی کام کا نہیں ہے، یہ مقصد یہیں پر محدود ہو کے رہ جائے گا۔ ممکن ہے آپ کی مجلس سن کر آدھا مجمع ناراض ہو جائے، ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اپنے 5 مجلسوں میں ہوئیں کہ کبھی کبھی میں ذکر کرتے کرتے گریز کر گیا، اور گریز کر گیا تو پھر جو ذکر کر رہا تھا وہ رہ گیا۔ تو اس طرح کے خمسے میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ جو بات اگر کبھی پچھلی مجلسوں میں رہ جاتی ہے وہ بعد میں بیان ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے متوجہ نہیں کیا، لیکن الحمدللہ بہت غور سے سننے والے لوگوں نے متوجہ کر دیا کہ کل آپ شیخ رجب علی خیاط کا ذکر کر رہے تھے اس وقت جب بلاؤں کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اس کے بعد پھر میں رجب علی خیاط کی شخصیت کے اوپر گفتگو کرنے لگا، اور پھر دوسری طرف گفتگو چلی گئی۔ اصل وہ موضوع جو بلا کے حوالے سے میں بتانے والا تھا شیخ رجب علی خیاط کا، وہ رہ گیا۔ اگر دروازے کو چھوڑ کر آپ لوگ میرے سامنے آئیں تو آنے والے بھی آسانی سے آئیں گے اور زحمت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ آ جائیں ادھر سامنے۔ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والا۔ میں اپنی زندگی کے کچھ اصول ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ اسے اگر خود آپ اپنی زندگی کا اصول نہ بھی بنائیں تو اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ میں ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر پڑھتا ہوں کہ اس کے بعد شاید مجھے موقع نہیں ملنے والا ہے۔ یہ اس حکم ہے، یہ حکم البتہ نماز کے لیے ہے کہ اپنی زندگی کی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ جب یہ اصول ہم بنا لیں گے نا تو ہر نماز میں خضوع و خشوع آ جائے گا۔
کہ آخری نماز ہے، اب اس کے بعد موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن خدا کی قسم جو لوگ مجلس حسین کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں نا، وہ شرکت بھی کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے. چاہے وہ خطیب کی حیثیت سے شرکت کریں، مرثیہ خان کی حیثیت سے شرکت کریں، یا سامع کی حیثیت سے شرکت کریں، یہ سوچ کر کریں کہ یہ آخری مجلس ہے، اس کے بعد موقع ملنے والا نہیں ہے. تو جتنا کمانا ہے یہی کمانا ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملنا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد شیخ رجب علی خیاط، ان کے اوپر پوری کتاب لکھی گئی، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. ان کی شخصیت کے اوپر پڑھنے کے لائق شخصیت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ نہ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ مکتب گئے تھے، یہ عام درزی تھے، لیکن اپنی بھری نوجوانی میں علیکم السلام صرف ایک کام انہوں نے ایسا کیا تھا کہ جس سے خدا بہت خوش ہو گیا تھا، اور خوش ہونے کی بنیاد پر انہیں بے پناہ علم سے بھی نوازا، تقویٰ سے بھی نوازا. انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ خدایا تو میری تربیت کر. جب کوئی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے نا تو پھر خدا اسے چھوڑتا نہیں ہے، خدا اس کی تربیت کرتا ہے. اس کی تربیت کی خداوند عالم نے کیسی کی؟ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اپنے شاگرد کے خواب میں آئے. اس نے پوچھا کیا حال ہے، چونکہ میرا موضوع بھی یہی ہے، کیا حال ہے، وہاں کے بارے میں کچھ خبر دیں. تو انہوں نے کہا کہ جب کبھی بلائیں نازل ہوتی تھی نا، کوئی مشکل آ گئی، گر گئے، پریشان ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، تو ہم توسل کر کے جلدی سے جلدی ان بلاؤں کو رخصت کر دیتے تھے. دعا کرتے تھے، توسل کرتے تھے، وہ بلا ٹل جاتی تھی، رد ہو جاتی تھی. اے کاش ہمیں ان بلاؤں کا پس منظر دکھا دیا جاتا تو ہم ان بلاؤں کو دور کرنے کی بھی دعا نہ کرتے. کہا کیوں؟ کہا ان بلاؤں پر یہاں اتنا انعام دیا جا رہا ہے، اتنا اجر دیا جا رہا ہے کہ اس اجر کے مقابلے میں وہ بلائیں کچھ نہیں ہیں. اس اجر کے مقابلے میں وہ بلائیں کچھ نہیں ہیں. کل میں نے بہت ہی چھوٹی سی، دیکھیے اس دنیا کی کسی مثال کو اس دنیا میں سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے. بہت غور کیجئے گا، بہت غور کیجئے گا. اس دنیا کو، جس دنیا کو ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس میں ابھی ہم جی نہیں رہے ہیں، ابھی ہم ایک دنیا میں جی رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. آپ ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو اس دنیا کی لذتیں سمجھائیے گا تو اسے سمجھ میں آ جائے گا. یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے. جو بچہ اپنی ماں کے بطن میں ہے، غذا وہ بھی لے رہا ہے، سانس وہ بھی لے رہا ہے، زندہ وہ بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس دنیا کے تقاضے سمجھائیے گا، اس دنیا کی لذتیں سمجھائیے گا تو اسے کچھ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا، آ ہی نہیں سکتا. ہم نے ابھی وہ دنیا دیکھی نہیں ہے جہاں ہمیں جانا. وہ عالم ہم نے، اسے دنیا کہنا غلط ہے. یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ دنیا ہم کہہ رہے ہیں، دنیا نہیں. دنیا صرف یہی ہے، دنیا نام ہی اسی کا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب عالم ہیں. عالم برزخ کہا جاتا ہے، دنیائے برزخ نہیں کہا جاتا. دنیا کا روٹ ورڈ ہی یہ ہے کہ وہ ادنا سے آیا ہے. ادنا، ادنا یعنی پست. تمام عالموں میں سب سے پست جگہ یہی ہے جسے دنیا کہا جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو پست جگہ کی لذتوں میں مسحور ہو جانا اشرف ہونے کا تقاضا نہیں ہے کہ پست جگہ کی لذتوں میں. ابھی تم نے بالا کی لذتیں دیکھی نہیں دیکھی ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں اس کا علم ہوتا ہے. تو وہاں کی لذتوں کو سمجھانا اور وہاں کے عذاب کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. مولائے کائنات نے قبر کے حوالے سے جو بات کہی ہے کہ قبر ہر دن آواز دیتی ہے، ہر انسان کی قبر آواز دیتی ہے. ہر انسان کی قبر بھی الگ ہے. ہر انسان کی قبر روزانہ آواز دیتی، انا بیت الغربہ، انا بیت الوحشہ، انا بیت التراب، انا بیت الدود. میں مٹی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. مولا کائنات نے فرمایا کہ ہر دن ہر انسان کی قبر یہ آواز دے رہی ہوتی ہے. تو مٹی کا گھر ہے. جب تم اس دنیا میں مٹی کا گھر بنا رہے تھے تو پکا بنانے کی فکر کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس گھر کے لیے بھی خبر اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ ایکچول میں مٹی کا گھر ہے، لیکن تم چاہو تو شاہی گھر بن سکتا ہے.
وہ ایکچول میں وحشت کا گھر ہے، لیکن تم چاہو تو جنت بن سکتی ہے. تم چاہو، تمہارے ہاتھ میں. خدا نے اختیار دیا ہے تمہیں اختیار دیا ہے. اگر اختیار نہ دیا ہوتا تو اس کی عدالت پر حرف آ جاتا، اس کی عدالت پر حرف آ جاتا. چنانچہ اپنے آپ کو اس گھر کے لیے تیار کرو جو روزانہ یہ آواز دیتا ہے کہ میں وحشت اور غربت کا گھر ہوں. یہ قبر کے حوالے سے، برزخ کے حوالے سے جو معصوم کا ارشاد، یہ پوری لمبی چوڑی حدیث ہے. میں اس کا صرف ایک فقرہ آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنا دوں. بہت لمبی حدیث ہے یہ، مولا کائنات کی قبر کے حوالے سے. آپ ایک صلوات پڑھیں تاکہ میں وہ آپ کو سناؤں. میں صرف ایک جملہ سناتا ہوں اس میں کا تک کرتے رہیں گے. یہ پوری حدیث ہے جسے میں اردو میں سنا رہا ہوں. ایسا وہ قیامت تک کرتے رہیں گے. یہ خطیبانہ سخن ترازی نہیں ہے، یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے. مت ہوئیے گا. کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی روایت بیچ میں اور سنیے، جو بھی یاد آتی ہے میں اسے سناتا ہوں. چھٹے امام کی حدیث ہے. میں جان بوجھ کر حدیثیں سناتا ہوں اور سنانے میں ایک حاشیہ بھی لگاتا ہوں. اصلی علم اہل بیت کے فرمان میں ہے. کسی بھی خطیب کے جملوں میں علم نہیں ہوتا ہے. اگر وہ ان کی بات کہہ رہا ہے تو اس میں علم ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ علم نہیں ہوگا. ایک طرف متوجہ رہیں. امام فرماتے ہیں کہ دو قسم کے خطیب امام کو نہیں چاہیے. ہم جیسے کیٹیگری کے لوگوں کے لیے امام نے کہا دو قسم کے. ایک وہ جو خدا سے مایوس کر دے، ایک وہ جو خوش فہم کر دے. ایک نے اتنا ڈرا دیا کہ مجلس میں بیٹھنے والا مایوس ہو گیا کہ میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا. امام نے کہا ایسا خطیب مجھے نہیں چاہیے. وہ خطیب ہی کیا جو خدا سے دور کر دے. ڈال کر پھونک مار دی تو قیامت تک کے لیے گرینری ختم ہو جائے گی دنیا سے. ایک اژدہے نے اگر باہر، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھایا نہیں جا سکتا بہت آسانی سے، چونکہ یہ ایک مثالی دنیا ہے. اس دنیا کی باتیں، اس دنیا کے عذاب کو نہ ثواب سمجھ سکتا نہ عذاب سمجھ. سیب کھاتے تو صرف دہن کو مزہ ملتا ہے نا. ہم مزے کو کیسے سمجھائیں برزخ کے؟ جب تم کوئی کھانا کھاتے ہو تو صرف دہن کو مزہ ملتا ہے. جب کوئی تم خوشبو سونگھتے ہو، کسی گلاب کو سونگھتے ہو تو صرف مشام کو مزہ ملتا ہے. کوئی اچھی آواز سنتے ہو تو صرف کانوں کو مزہ ملتا ہے. یہ دنیا کی بہت پست قسم کی لذتیں ہیں. امام فرماتے ہیں برزخ کی سب سے چھوٹی لذت یہ ہے کہ جب تم کوئی خوشبو سونگھو گے تو تمام اعضاء اس کا لطف لے رہے ہوتے ہیں. خوشبو سونگھو گے تو صرف ناک کو مزہ نہیں آئے گا، آنکھوں کو بھی مزہ آئے گا، کان کو بھی مزہ آئے گا، دہن کو بھی مزہ آئے گا، پورے وجود کو مزہ آئے گا. اسے درک نہیں کیا جا سکتا، صرف سنایا جا سکتا ہے، صرف بتایا جا سکتا ہے. یہی حال عذاب کا ہے. یہاں کسی کو جلایا جائے گا تو صرف جلن محسوس ہوگی، چوٹ نہیں لگے گی. وہاں کا عذاب دوسرے قسم کا ہے. وہاں اگر کسی کو آگ بھی لگائی جائے گی تو اسے دنیا کے جتنے درد ہیں ہر درد کا احساس ہوگا، ہر درد کا احساس ہوگا. تو اسے صرف بتایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ کہ ہمارا مقدر نہیں ہے وہ عذاب، ہمارا مقدر نہیں ہے. ہمارا تعلق یہاں سے ہے، ہمارا تعلق اہل بیت سے ہے. دنیا میں کس کو توفیق ہے کہ حسین کے نام پر آ کر فرش پر بیٹھے؟ دنیا میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں. انسان کو سب سے زیادہ عزیز کون ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ. اب یہ مجلس جو بانیان مجلس کر رہے ہیں، انہوں نے اہل خانوادہ کے لیے یہ مجلس گزر گئے ہیں.
آپ کے پاس حسین ہیں، مگر مطمئن ہو جائیے گا کہ حسین ہیں کہ نہیں ہیں۔ بس اتنی سی ریکویسٹ ہے، مطمئن ہو جائیے گا۔ حسین اسی کے ہیں جو حسین کا ہے۔ صرف نعرہ لگا دینے سے، صرف 4 مجلس میں شریک ہو جانے سے، صرف انجمن بازی کر لینے سے حسین ہمارے تھوڑی ہو جائیں گے۔ حسین کے لیے مخلص ہونا پڑے گا۔ مخلص آپ کو میں نجف میں ایک عالم دین مجلس پڑھنے کے لیے آئے، گھر میں مجلس ہو رہی ہے، مجلس پڑھنے کے لیے آئے تو مجلس سے پہلے امامہ اتار کے ان کا انتظار ہو رہا تھا، جیسے آج تھوڑی سی دیر تاخیر مجھے آنے میں ہو گئی تو انتظار ہو رہا تھا، تو لوگ انتظار کر رہے تھے مولانا ابھی تک نہیں آئے، مولانا نہیں آئے۔ مولانا آئے تو وہ حوض میں وہ اپنا پورا لباس اتار کے، یعنی اپنا امامہ آبا قبا اتار کے حوض میں گر گئے، اور حوض میں جانے کے بعد انہوں نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد کچھ ٹکڑے کانچ کے نکالے اور پھر ممبر پہ بیٹھ گئے۔ مجلس پڑھی، مجلس پڑھ کے آ گئے تو بانی مجلس نے پوچھا کیا کیا آپ نے؟ ایک تو دیر سے آئے، اس پر سے آپ حوض میں چلے گئے، کیا دیکھ رہے تھے آپ؟ کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں آپ کس کی مجلس کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں آپ کس سے رشتہ رکھتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں آپ کا حسین کن چیزوں کو کی بات کی ہے نا۔ ممبر رسول کہ کہتا ہوں کہ میری دیرینہ آرزو ہے کہ میں امامہ لگا کر وہاں بیٹھ جاؤں اور عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کروں۔ میری دیرینہ خواہش ہے، میری دیرینہ خواہش ہے، اور یہ کام میرے لیے سرمایہ افتخار ہے اس بنسبت کہ میں یہاں بیٹھوں۔ وہ کام میرے لیے زیادہ سرفرازی اور بلندی کا سبب ہے۔ کہنے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا رات میں نے خواب دیکھا کہ مجلس میں حضرت عباس اور امام حسین حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کو لے کر آئے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں ایک دفتر ہے، اور مجلس کے بعد ایک ایک سے کہہ رہے ہیں اس کا نام لکھ لینا، اس نے چائے نکالی تھی، اس کا نام لکھ لینا، اس نے ایک ایک کر کے چائے تقسیم کی تھی میری مجلس میں، اس کا نام لکھ لینا، اس نے اس طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ ہاں اس کنیز کو مت بھولنا جو کپ دھو رہی تھی نا، تو اس سے ایک کپ ٹوٹ گیا تھا اور وہ اس کے ٹکڑے حوض میں گرے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے مالک سے ڈر گئی تھی۔ اس کے کپ کا حساب میرے ذمہ لکھنا، حضرت علی اکبر سے امام حسین کرے میرے ذمہ لکھنا اس کا حساب۔ اور اس کے بعد انہوں نے مجلس کے بعد اپنی جیب سے کانچ کے ٹکڑے نکالے، کہا میں صرف اس لیے حوض میں گیا تھا تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حسین سے رشتہ، حسین سے رشتہ، خدا کے لیے اس رشتے کو مضبوط کریں، مضبوط کریں۔ اپنی دعاؤں میں دنیا مانگنے سے اچھا ہے حسین کو مانگ لیں، یہ دنیا بھی ملے گی، وہ دنیا بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ حسین سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، حسین سے کچھ نہ مانگیں، حسین کی غلامی مانگ لیں، کچھ نہ مانگیں۔ بڑی شان سے میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہوں میں حسین کا نوکر ہوں، میری اوقات ہے، میری اوقات ہے کہ میں حسین کا نوکر ہو جاؤں۔ حسین کے نوکر کا نام ہے جان۔ جان کی نوکری مجھے مل جائے تو میں 2 عالم کو مسخر کر دوں گا۔ جان کی نوکری مجھے مل جائے نا تو میں 2 عالم کی تسخیر کر دوں گا۔ حسین کا نوکر ہونا ہمارے اور آپ کے بس کا ہے۔ جناب ایوب نے کتنی بلائیں اٹھائی ہیں کہ صبر ایوبی آج تک مشہور ہے۔ کیا بلا کشی تھی، بلا کشی، بلا کشی، کیا بلائیں اٹھائی ہیں جناب ایوب نے۔ آپ کو معلوم ہے شیطان نے خدا بند عالم سے یہ کہا تھا کہ یہ تیرا شکر اس لیے کرتا ہے نا کہ یہ خوش ہے، تو کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا یہ اگر اس کی خوشی غارت ہو جائے گی نا تو یہ تیرا شکر نہیں کرے گا۔ کہا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا میں اس کے کھیت میں آگ لگانا چاہتا ہوں۔ کہا لگا دے۔ خدا نے شیطان سے کہا لگا دے۔ اس نے کھیت میں آگ لگا دی، جناب ایوب کا شکر نہیں چھین سکا، شکر نہیں چھین سکا، کھیت میں آگ لگ گئی، انہوں نے شکریہ ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ بلا کے پیچھے کا پس منظر ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔
شیطان پھر گیا خدا کے پاس، کہا نہیں اسے مال و زر سے زیادہ دلچسپی نہیں، اس کے پاس صحت جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ شکر ادا کرتا ہے، اجازت دے کہ میں حلول کر جاؤں۔ نبی کے بدن میں شیطان حلول نہیں کر سکتا، خدا کی اجازت سے ایسا ہوا تھا، اجازت دے۔ کہا ٹھیک ہے جا کے دیکھ لے۔ کوئی اتنا مقرب بندہ ہو جائے کہ کانفیڈنس کے ساتھ خدا شیطان کو کہے کہ کر کے دیکھ لے، میرا ہے تیرا نہیں ہے۔ یہ اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے نا خدا کو۔ جب بندگی اس معیار کی ہوگی تو خدا آسانی سے کہے گا نا جا کر کے دیکھ لے۔ اب وہ آیا، وہ مرض ہو گیا جناب ایوب کو کہ ان کے گھر والوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، یعنی نہیں یہ مرض تو ہمیں لگ جائے گا، یہ مرض۔ گھر چھن گیا، بھیڑیں چھن گئیں، بکریاں مر گئیں، اولاد مر گئی، بیماری، کھیت کھلیان، سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا۔ خیمے میں زندگی گزار رہے تھے، شہر بدر کر دیے گئے تھے، خدا کا شکر نہیں چھوڑا۔ بلا کشی مقرب بناتی ہے، خدا کا شکر نہیں چھوڑا۔ صبر ایوبی مشہور ہو گیا۔ ایک دن ان کی زوجہ نے آ کے کہا سنو میں تمہیں آج کیا سنانے لگا ہوں۔ ایک دن ان کی زوجہ نے آ کے کہا کہ ایوب اب نہیں برداشت ہوتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج میں نے بازار میں بڑی عجیب و غریب بات سنی ہے۔ کہا کیا سن لیا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ اگر سچا نبی ہوتا تو اتنی مصیبتوں میں تھوڑی ہوتا۔ یہ معیار ہے عوام کا، وہ کسی کی رفاہی زندگی دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ خوش ہے۔ خدا نے بار بار فرعونوں کے اگزامپل اس لیے سیٹ کیے ہیں کہ کسی کی اچھی خوشحال زندگی دیکھ کے یہ مت سمجھنا کہ خدا خوش ہے۔ خدا فرعونوں کو چھوٹ دیتا ہے، اپنوں کو آزماتا ہے، اپنوں کو آزماتا ہے، جو اس کا ہے، جو اس کا ہے۔ یہ جو بلاؤں میں گرفتاری ہے نا، سن لو جملہ، یہ جو بلاؤں میں گرفتاری ہے تو اس میں خوشی سے جا کے گرفتاری دیا کرو، کیونکہ سرکاریں جب کسی کو گرفتار کرتی ہیں تو کھانے کی ذمہ داری اسی سرکار کی ہوتی ہے۔ خدا بھی کبھی تمہیں بلاؤں میں گرفتار کرے نا تو خوشی سے گرفتاری دے دیا کرو، اب تو غذا بھی وہیں سے آئے گی۔ اس نے گرفتار کر لیا ہمیں، اس نے کوئی مصیبت وہ ایسی نہیں دیتا جو کسی بندے میں اٹھانے کی طاقت نہ ہو، یہ یاد رکھنا، کوئی مصیبت۔ جناب ایوب نے کہا کہ ایسا کہا، لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا۔ دیکھیے امامت اور نبوت کا مزاج یہ ہے، مجھے نہیں معلوم اس فضیلت کو کہاں تک کون سمجھے گا۔ امامت اور نبوت کا مزاج یہ ہے کہ جسم کو چاہے جتنی اذیتیں دے لو، لبوں کا تبسم نہیں چھین سکتے، لیکن اگر روح کو چھلنی کر دیا نا تو وہ شکوہ کرتے ہیں کہ تم نے میری روح کو چھلنی کر دیا۔ جناب ایوب خدا سے کہنے لگے معبود، بھیڑ بکریاں گئیں میں نے صبر کیا، صحت گئی میں نے صبر کیا، گھر گیا میں نے صبر کیا، اولاد گئی میں نے صبر کیا، ان سب چیزوں پر میں نے صبر کر لیا، لیکن اب یہ کیا لوگ مجھے جھوٹا کریں۔ جبرائیل آ گئے، ایوب خدا نے سلام کہا ہے اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا کہا تم نے خدا سے؟ بھیڑیں گئیں تو تم نے صبر کیا، اولاد گئی تو تم نے صبر کیا، صحت گئی تو تم نے صبر کیا، گھر گیا تو تم نے صبر کیا۔ خدا نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ تم نے صبر کیا یا ہم نے صبر کی توفیق دی۔ مجلس میں آ کے خوش مت ہوا کرو کہ ہم آئے ہیں، شکریہ ادا کیا کرو کہ حسین نے بلایا ہے۔ یہ توفیق ان کی طرف سے ہے، بلاوا ان کی طرف سے ہے، تمہاری طرف سے صرف لبیک ہے۔ شکریہ ادا کیا کرو کہ ہمیں اس لائق سمجھ لیا۔ اپنے آپ کو نوکر سمجھو، نوکری میں آؤ، نوکری میں آؤ، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں 3 چیزوں کا منکر میرا شیعہ نہیں ہے۔ میں آج آخری مجلس اس لیے ایسی پڑھ رہا ہوں۔ 3 چیزوں کا منکر میرا شیعہ نہیں ہے، جو معراج کا انکار کرے،
وہ میرا شیعہ نہیں، معراج کا۔ جو قبر میں منکر و نکیر کے سوال کا انکار کرے، اگر کبھی کسی شاعر سے سننا نا، ٹوک دینا چھٹے امام کی حدیث کے خلاف بول رہا ہے، اگر کوئی یہ جو ہوتا ہے نا میں فرشتوں سے سوال کر لوں گا، یہ باقاعدہ مصرع ہے۔ تم کیا سوال کرو گے؟ امام کرے، فرشتہ کرے گا۔ جو انکار کرے، امام نے کہا میرا شیعہ نہیں ہو۔ منکر و نکیر کے سوال کا کوئی انکار کرے تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ معراج، منکر و نکیر کے سوال کا۔ اب لبوں پہ تبسم لاؤ، امام نے کہا جو ہماری شفاعت کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ شفاعت ہوگی، شفاعت ہوگی۔ اے کاش میں شفاعت کے لیے صرف ایک جملے میں شفاعت کو سمجھا لوں۔ شفاعت کہتے ہیں سفارش کو۔ سفارش ہوگی، سفارش ہوگی۔ ہمارے یہاں سرکاریں بدلتی ہیں نا، جو جس پارٹی کا ہوتا ہے، جب اس کی پارٹی کی سرکار آتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے نا۔ جس طرح کا مزاج ہوتا ہے نا پارٹی کا، اسی طرح کے اس کے ورکرز ہوتے ہیں۔ اعلیٰ عہدیدار جیسے ہوتے ہیں نا، نیچے بیٹھے ہوئے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر عہدے پر اوپر بیٹھنے والا کرمنل مائنڈڈ ہوتا ہے تو کرائم بڑھ جاتا ہے نا۔ وہ کرائم اس لیے کھل کے کرتا ہے کہ اوپر میرا والا بیٹھا ہے۔ ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے نا۔ سمجھو شفاعت کو، سمجھو شفاعت کیا ہے۔ نیچے بیٹھنے والے کرمنل، یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نا، یہ جو کرائم کر رہے ہیں لوگ، یہ اس لیے کرائم کر رہے ہیں کہ ان کا اوپر بیٹھنے والا خود بھی کرمنل ہے، اس لیے یہ کرائم کر رہے ہیں۔ توجہ کر رہے ہو؟ انہیں مضبوط صرف اسی چیز نے کیا ہے، صرف اسی چیز نے مضبوط کیا ہے کہ اوپر ہمارا ہے۔ اہل بیت کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اہل بیت کی کون سی تصویر ہماری نگاہوں میں ہے؟ اہل بیت کبھی بھی کرائم کرنے والے کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ شفاعت کس کو نہ ملے گی؟ قرآن مجید میں آیت ہے ان اللہ یتقبل من المتقین، اللہ صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تو صاحبان تقوی کو قبول کرے اور اہل بیت نہیں۔ جملہ ایک جملے میں پوری بات ہو جائے گی۔ اہل بیت گناہ کرنے والے کی شفاعت نہیں کرتے، گناہوں سے توبہ کرنے والے کی شفاعت کرتے۔ کاش میں اپنی بات کو سمجھا سکا۔ گناہ کرنے والے کی شفاعت نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ شفاعت صرف اس کی ہوگی شرمندہ ہو گیا ہو اپنے گناہ، جس نے یہ منکر نہ ڈیٹیلز محشر میں پوچھ۔ جو لوگ اسی میں پھنس جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان سے وہاں بہت مشکل ہو جائے گی نا۔ تمہارا دھیان کہاں تھا؟ توجہ فرمانا ہے۔ یہاں ڈیٹیلز نہیں پوچھی جائیں گی، یہاں صرف نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، وہاں ایک ایک نماز کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کتنے سکون کے ساتھ مجلس ہو رہی ہے، کتنے سکون کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اور کتنے سکون کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ حساب سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں پر موٹے موٹے سوالات ہوں گے، موٹے موٹے سوالات ہوں گے، وہاں پر ریز ریز سوالات ہوں گے، بالکل ڈیٹیلز چھوٹی چھوٹی۔ یہاں حلال کھایا یا حرام کھایا، وہاں حلال کمایا تو تھا لیکن دوسروں کی مدد کیوں نہیں کی تھی۔ میں ایک بات اور بتا دوں، محشر، برزخ، قبر سر کرنے کا سب سے آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کی مدد کرے۔ سب سے آسان سوشل ورک۔ خدا کی قسم میں یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں جو کچھ پڑھ کے آیا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ فشار قبر سے بچنے کے لیے کہتے ہیں نا، قرآن پڑھے انسان، صدقہ دے۔ جس دن میت کو دفن کیا جاتا اس دن دو حکم ہے۔ سب سے پہلے صدقہ، ہمارے یہاں لوگ ادھر دفن ہوئے اور نماز وحشت، نماز وحشت، نماز، سب نماز وحشت کی لائن لگ جاتی سر۔ نماز وحشت سیکنڈری ہے، فرسٹ صدقہ ہے، فرسٹ صدقہ ہے۔ ہم لوگ صرف بچنے کے لیے صدقہ نکالتے ہیں،
جبکہ بچنا قبر میں بھی ہوتا ہے. صرف یہاں تھوڑی بچنا ہے، اصلی بچنا تو وہاں. یہاں تو بچ بھی گئے تو کس کام کے، پھر وہاں جائیں گے، وہاں بچنا ہے. اصل صدقہ وہاں کے لیے. رسول اکرم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے لیے جیسے ہی وہ دفن ہو فوراً ان کے لیے صدقہ نکالو. حیثیت کے اعتبار سے جتنا نکال سکتے ہو نکالو، تمہارا صدقہ انہیں بچاتا ہے. جو صدقہ نہیں نکال سکتا وہ نماز پڑھے. یہ حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور صدقہ نکالو نماز پڑھو دونوں کر تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، یہ اچھا ہے. پھر دونوں کرو، نماز بھی پڑھو اور صدقہ بھی نکالو. ٹھیک ہے. تم اگر کسی کے لیے نماز پڑھو گے تو تمہارے لیے بھی لوگ پڑھیں گے. آیت الکرسی، سورہ تکاثر زیادہ سے زیادہ اتفاق سے قبر اور تکاثر کا تذکرہ بھی ہوا ہے. سورہ تکاثر زیادہ سے زیادہ فشار قبر سے بچنے کے لیے. لیکن میں نے جتنی روایتیں پڑھی ہیں ان سب کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. شاید یہ میرے 5-6 گھنٹے کا مطالعہ ہے جو میں صرف 2 منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے نچوڑ جو دیکھا ہے کہ قبر میں یعنی موت کی سختی، قبر، ان سب سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کی مشکل حل کر دو، خدا قبر میں تمہاری مشکل حل کر دے گا. تم یہاں پر کسی کی مدد کر دو، خدا قبر میں تمہاری مدد کرے گا. تم یہاں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، وہاں تمہارے لیے غذائے بہشتی آ جائے گی. تم یہاں کسی کے تن پہ کپڑا ڈھانک دو، وہاں تمہیں اوریاں نہیں اٹھایا جائے گا. تم یہاں کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیر دو، وہاں تمہیں احساس یتیمی نہیں ستائے گا. تم یہاں کرو نا. یہاں کرو گے بھی تو خوش مت ہونا کہ تم کر رہے ہو، تمہیں خدا نے دیا اسی پیسے میں سے کر رہے ہو، اسی میں سے کر رہے ہو. خوش مت ہونا. اور یہ یقین رکھ کے کرو کہ جو کچھ بھی تم دے رہے ہو وہ 10 گنا بڑھا کے تو فوراً دے دیتا ہے، فوراً دے دیتا ہے جو کچھ بھی تم دے رہے ہو. کوشش کریں لوگوں کی مشکل. علامہ مجلسی کا آپ نے نام سنا ہے. علامہ مجلسی کتنی بڑی شخصیت ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہیں. بہار الانوار جیسی کتاب لکھی ہے. جن لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے وہ صلوات پڑھیں. کبھی کبھی بہت سائلنٹ مجلس بھی جو ہوتی ہے نا، وہ اس میں بھی تھوڑی سی گرمی آ جاتی ہے بہرحال. تو میں نے اسی لیے گرمی کو دور کرنے کے لیے صلوات پڑھوائی. علامہ مجلسی جیسی شخصیت جو بہار الانوار 110 جلدیں، نہ جانے کتنی کتابیں، حق الیقین اور صاحب آداب زندگی اور سب کچھ، بہت ساری کتابیں لکھی آپ، بہت ساری کتابیں لکھی. ان کے ایک شاگرد تھے آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری، ان سے بھی آپ واقف ہیں، بزرگ شخصیت. دونوں میں آپس میں ایگریمنٹ ہوا. ایگریمنٹ یہ ہوا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے مرے گا قبر کے حالات سے واقف کرے گا، برزخ میں کیا ہو رہا ہے انفارم کرے گا. یہ ایگریمنٹ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب زندگی میں کچھ کانفیڈنس تو ہو کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. کانفیڈنس تو ہونا چاہیے نا. حسین سے اگر ہمارا رشتہ ہے، ہم برزخ کے بارے میں بے خبر ہیں، تو کام کا ہے بھائی. پنڈلیوں تک آیا، آگے اوپر تک آیا، سینے تک آیا. کہنے لگے کہ جب وہ سینے پر ہاتھ لے گیا، میں نے کہا ہاں میرا پورا درد ٹھیک ہو گیا. تو علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے اچانک دیکھا میں دوسرے کمرے میں ہوں، میری لاش وہاں رکھی ہے، بچے میرے رو رہے ہیں، موت ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا. موت میں درد نہیں ہوتا، موت درد کو ختم کر دیتا ہے. اگر خدا کی راہ میں موت آ رہی ہے، دیکھو حدیث سننا کمال نہیں ہے، اس حدیث کے زمرے میں اپنے آپ کو لانا کمال ہے. حدیث ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت محمد و آل محمد میں مرے گا وہ شہید مرے گا. اس محبت کو درک کرو، اس محبت کو محسوس کرو، اس محبت کا پاس و لحاظ رکھو. محبت صرف جذبات کا نام نہیں ہے، محبت ایک ایگریمنٹ ہے، محبت کچھ مطالبہ کرتی ہے. کہنے لگا میں نے دیکھا میں دوسرے حجرے میں ہوں، میری لاش وہاں رکھی ہوئی ہے، بچے رو رہے ہیں، میں مر چکا ہوں، میں مر چکا ہوں. کہنے لگے ادھر میں قبر میں داخل ہوا ہوں اور ادھر فرشتے مجھ سے کہہ رہے کیا لے کر آئے ہو؟
علامہ مجلسی، فرشتے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا لے کر آئے ہو یہاں کے لیے؟ میں نے اگر بہار الانوار لکھی ہوتی نا تو میں تو فوراً کہتا میں نے بہار الانوار لکھی ہے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کیا لے کر آیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا میں نے بہت سوچا کہ میں اس فرشتے کو کیا بتاؤں کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، تو مجھے اچانک یاد آیا اصفہان میں ایک مرتبہ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو چوراہے پہ جھگڑا ہو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ 2-4 لوگ مل کے ایک آدمی کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جو ہمارے ہندوستان میں ہر دوسرے چوراہے پہ ہو رہا ہے، کسی کو مار رہے ہیں۔ تو میں فوراً ان کے بیچ میں گیا، میں نے کہا بھئی کیا پرابلم ہے، کیوں مار رہے ہو اسے؟ کہا قرضہ نہیں دیتا ہے، واپس نہیں کر رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا تم مقروض ہو؟ کہا ہاں میں مقروض ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں میری مطلب مجھے بے آبرو تو نہیں کرو، میری عزت کا تو خیال رکھو، میں شہر میں عزت دار آدمی ہوں، پیسے والا ہو جاؤں گا، تھوڑی سی کمائی ہو جائے گی، بچا کے واپس کر دوں گا۔ تو اللہ مجلسی نے کہا چھوڑو اسے، چھوڑو، میرے ساتھ چلو گھر۔ تو لے دی جاتے اس نے یہ میری عزت کی حفاظت کی ہے، خدا تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ کہنے لگے میں نے قبر میں فرشتے کو یہی بتایا، میں نے کہا کہ میں نے یہ کام اصفہان میں کیا تھا، ایک آدمی کی عزت کو محفوظ رکھا تھا، اس کے قرض کو ادا کیا تھا، لوگوں سے مارنے سے اس کو بچایا تھا، اس کی ہر طریقے سے حفاظت کی تھی، یہ کام تھا۔ تو فرشتوں نے کہا ابھی برزخ میں تو فی الحال آپ آرام سے رہیے، بعد میں دیکھا جائے گا، یہی ایک کام پورے برزخ کا خرچہ ہو گیا۔ ایک کام، ایک مدد کرنا، یہ کام ہم کر سکتے ہیں، یہ کام ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کسی روتے ہوئے چہرے کو تبسم عطا کر سکتے ہیں، یہ کام تو ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ہندوستان جیسے ملک میں ہم رہ رہے ہیں، بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، مگر کرتے وقت یاد رکھیے گا البر حتی تنفق تحب، نیکی یہ ہے کہ جو اپنے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و گزر رہا نہیں ہے، گزر چکا ہے وقت، لیکن ایک 10-15 منٹ بڑھ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آج آخری مجلس ہے، گرمی بھی ہے تو کیا ہوا، قبر سے زیادہ گرمی تو نہیں ہے نا۔ انشاءاللہ ہم لوگوں کی قبر بھی روشن رہے گی، منور رہے گی، منور رہے گی انشاءاللہ۔ امام حسین نصرت کے لیے آئیں گے، آپ یقین رکھیں آئیں گے، یقین رکھیں آئیں گے، بس امام حسین سے دوستی رکھیں، امام حسین سے رشتہ اسٹرانگ رکھیں، یقیناً آئیں گے۔ امام حسین تو ایک عالم دین کے خواب میں آ کر کہتے ہیں تم لوگوں کو کچھ مانگنا ہوتا ہے تو مجھ سے کیوں مانگتے ہو، میرے اصغر سے کیوں نہیں مانگتے ہو، میرا اصغر باب الحوائج ہے، میرے اصغر سے کیوں نہیں مانگتے ہو۔ ان کے دروازے کا چھوٹا سا جو ششماہ ہے نا، وہ ہم لوگوں کی شفاعت کے لیے کافی ہے، وہی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ بس ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، اچھا ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ رشتہ اسی وقت مضبوط ہوگا کہ جب ہم اپنا اس دنیا میں رشتہ خدا سے مضبوط بنا لیں، اور خدا سے مضبوط بنانے کے لیے جو کچھ بھی خدا ہمارے ساتھ کر رہا ہے، میں پھر وہیں پر آ گیا جہاں پر کل تھا، جو کچھ بھی خدا ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہم اس سے راضی رہیں، ہم اس سے راضی رہیں، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو مس ہیپننگ ہو رہی ہے، ہر وہ چیز جو نہیں ہم کو لگتا ہے میرے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہو رہی ہے، اگر وہ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، خدا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے راضی رہیں اور اپنا رشتہ مضبوط بنائے رہیں۔ خدا پرستی اسے کہتے ہیں۔ کسی بھی دور میں چلے جائیں نا، اپنے آپ کو آگ کے دریا کے سامنے پائیں اور پیچھے اپنا دشمن آپ کو نظر آئے، تب بھی یقین مت چھوڑیے گا، توکل مت چھوڑیے گا، خدا کی ذات سے توکل مت چھوڑیے گا۔ نہیں، اس وقت بھی خدا میرا وہی ہے، اس وقت بھی خدا۔ میں ایک سوال ہمیشہ کرتا ہوں، اس پہ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو نوکری کی اور عام طور سے فائنینشیل جو پرابلم ہوتی ہے وہ پوری عمر میں کتنے سال ہوتی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ جب تک آپ پیٹ میں ہیں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، آپ کو پیدا ہو گئے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے، بڑھنے لگے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے، بچپنا آیا کوئی پرابلم نہیں ہے فائنینشیل،
بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جوان 20 سال 25 سال کے ہو گئے، نہیں کالج کا خرچہ بھی پاپا دے رہے ہیں، شادی کا خرچہ بھی پاپا، کوئی فائنینشیل پرابلم ہی نہیں ہے بھائی، بس ذرا سا شادی ہوئی نہیں کہ ساری پرابلم اکٹھا ہو گئی۔ ارے اب تک شادی کے اب تک آپ کے ساتھ پرابلم نہیں تھی کیا؟ نہیں تھی، فائنینشیل پرابلم تھی ہی نہیں، یہ شادی کے بعد کیوں آ جاتی ہے؟ صرف انسان 20 سال تک جنگ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ کمانا چاہیے، میرے ساتھ کچھ پرابلم ہے، ایسا کچھ نہیں، آپ کو لگتا ہے۔ انسان جب شادی کر لینا تب بھی اس کو سوچنا چاہیے میرا خدا آج بھی وہی ہے جو اس وقت تھا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، میرا خدا آج بھی وہی ہے سامنے۔ اب سارے ساتھی انا لمدرکون، قرآن ہے، موسیٰ کے پاس آگے کہاں پھنسا دیا ہم کو؟ ہاں نبی سے بھی لوگ کہتے تھے کہ پھنسا دیا، نبی سے بھی لوگ کہتے تھے کہاں پھنسا دیا۔ اب آگے دریائے نیل اور پیچھے فوج ہے، کیا کریں گے؟ آپ کو بتا دوں جناب موسیٰ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ دریا میں راستہ بننے والا ہے، یہ نہیں معلوم تھا، معلوم ہوتا تو بتا دیتے نا کہ رک جاؤ ابھی راستہ بنے گا، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ قرآن نے یہ تو نہیں آیا تھا نا کہ ہم تو پھنس گئے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ جناب موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ راستہ بنے گا ابھی رک جاؤ، قرآن کوٹ کر رہا ہوں، جناب موسیٰ نے کہا اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہمارے ساتھ خدا ہے، کوئی نہ کوئی راہ نکلے گی۔ اسے یقین کہتے ہیں، اسے توکل کہتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے توکل کا پہلا درس دیا، ہمارے ساتھ خدا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ جب تم خدا کے نام پہ نکلے ہو تو بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ جب بھی خدا کے لیے کوئی قدم اٹھائیں تو یقین کے ساتھ اٹھائیں، یقین کے ساتھ اٹھائیں، موت آتی آ جائے، جو ہوگا اچھا ہوگا، اچھے کے لیے ہوگا، یقین کے ساتھ۔ جب جناب موسیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ خدا ہے، کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا، تو خدا نے پھر جبرائیل کو بھیجا کہ عصا مارو راستہ بنے گا، تب کہا ہے، انہوں نے عصا مارا راستہ بن گیا۔ اب وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، 12 راستے اور فلانا، تو ڈیٹیل میں راستہ بن گیا، چلو سب آ گئے، سب راستے میں جن دریا کی موجوں کو دیکھ کر انہیں ڈر لگ رہا تھا وہی دریا کی موجیں دیوار بن گئیں۔ سمجھو تو تم کس خدا کے بندے ہو؟ جن چیزوں سے ڈر لگ رہا تھا وہی محافظ ہو گئیں، یہی تو خدا ہے نا، یہی تو خدا ہے، یہی تو خدا ہے۔ جناب موسیٰ جس وقت پیدا ہوئے تھے فوراً پیدا، فوجی نہیں آئے تھے، ان کی خالہ آئی تھی، جناب موسیٰ کی خالہ آئی تھی کہ کیا ہو گیا، دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تم لوگ؟ عورتیں جو بات کرتی ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں شرکت کرنے والی جتنی بھی خواتین ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں، کسی کی آواز سے سنتی ہیں، نہیں بچائے گا۔ سچ بولو، یہ سوچ کر سچ بولو کہ خدا مالک ہے، میں اپنا ایمان کیوں ہاتھ سے جانے دوں؟ جناب موسیٰ کی ماں نے کہہ دیا میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، مجھے اس کو دریا میں ڈالنا ہے، صندوق بنا۔ اس نے سوچا جا کے ابھی فرعون کو بتاتا ہوں، پیسہ ملے گا، بھائی بھی ہے خالہ ساتھ، کہا بھی پیسہ ملے گا۔ اب وہ گیا وہاں دربار میں گیا تو بھائی تھا تو سب جانے دیتے تھے، جیسے دربار میں گیا وہ کہہ رہا ہے، وہ منہ کھول رہا ہے، بول نہیں پا رہا ہے، گونگا ہو گیا، گونگا۔ خدا کو بچانا ہوتا ہے تو زبان والے کو بھی وہ گونگا کر دیتا ہے، اس کو بچانا ہے، آپ اس کے بنو نا۔ وہ وہاں نہیں بول پا رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ کا بھائی پاگل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا اس کو، باہر کرو اس کو، دھکے مار کے باہر کیا۔ اب جب باہر آیا تو پھر بولنے لگا، باہر پھر زبان چل گئی، پھر بولنے لگا، تو اس نے کہا کہ اب جا کے بتاؤں گا۔ پھر اندر آیا، اب اندر بھی ہو گیا، پہلے خدا نے زبان لی، پھر آنکھیں بھی چھینی، سنو، پھر آنکھیں بھی چھین لی۔ تو جب آنکھیں چھین لی تو اس کو لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اگر موسیٰ اور اس کا خدا صحیح ہے تو میں ایمان لے آؤں گا، بشرطے کہ میری زبان بھی واپس آ جائے اور میری آنکھیں بھی واپس آ جائیں۔ اسی دربار میں آنکھ بھی واپس آ گئی،
اور زبان بھی واپس، اب ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب خدا سے کنیکشن ہو چکا ہے، کنیکشن ہوا تو اسی دربار میں زبان بھی واپس آ گئی، آنکھ بھی واپس آ گئی۔ فرعون نے پوچھا کیا بول رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں بول رہا تھا، کہا میں دیوانہ ہو گیا تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے فرعون کا یہی بھائی بعد میں مومن آل فرعون کے نام سے مشہور ہوا ہے، یہی بھائی، یہی بھائی۔ دو راستہ بگاڑنا نہیں، پہلا آدمی آیا، دوسرا آیا، پورا لشکر جب اندر آ گیا نا تو خدا نے کہا اب برباد کر دو۔ توجہ فرمانے کا اب سرنڈر کرو، بندگی کرو۔ تم کچھ نہیں جانتے ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے نا، تو بندگی کرو نا، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اندھے آدمیوں کو دیکھا ہے، بھیک مانگتے ہیں تو کسی ایسے کا ہاتھ پکڑے رہتے ہیں جو آنکھ والا ہے، اب وہ جہاں جہاں چلتا ہے یہ پیچھے چلتا رہتا۔ جانتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ بار بار پوچھتا نہیں ہے، پتھر تو نہیں ہے، گڈھا تو نہیں ہے، پانی تو نہیں ہے، بار بار نہیں پوچھتا ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جس کا ہاتھ پکڑے رہتا ہے نا اس کے اوپر اس کو بھروسہ ہوتا ہے۔ دوسری مثال دوں، کبھی کبھی میں ڈرائیور لیتا ہوں، ایسے تو یہاں خود ہی ڈرائیو کر کے آتا ہوں، لانگ روٹ پہ جانا ہوتا تو ڈرائیور لیتا ہوں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا میں اپنے خدا پر اتنا بھی بھروسہ کرتا ہوں جتنا اس ڈرائیور پہ کرتا ہوں؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، کیونکہ میں کبھی کبھی پیچھے ٹیک لگا کے سو جاتا ہوں، یعنی ڈرائیور پر مجھے یقین ہے کہ یہ میرا ایکسیڈنٹ نہیں کرے گا، یہ سیفلی چلائے گا۔ اے کاش جتنا میں اس ڈرائیور پر بھروسہ کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر گاڑی میں ہوں تو اس گاڑی چلانے والے پر بھروسہ کر رہا ہوں، جب تک دنیا میں ہو تو دنیا چلانے والے پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا دنیا چلانے والا خدا ہے، اس کے اعتبار سے چلو، اپنے اعتبار سے چلنے کی کوشش مت کرو، تاکہ یہ دنیا بھی آباد ہو سکے، وہ دنیا بھی آباد ہو سکے۔ اسی کو بندگی کہا جاتا ہے۔ اے کاش اس بندگی کو ہم اپنے اندر نکھار سکیں۔ میں تقریباً آج کے 40% مطالب کو چھوڑ رہا ہوں، پھر کبھی موقع ملا، حیات رہی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بندگی کی کربلا میں سب سے زندہ مثال جناب عباس کی ہے، سب سے زندہ مثال جناب عباس کی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، جناب عباس کی شخصیت کو ہم لوگوں نے غیظ، غضب، قسم کھانے کے لیے، ان سب کاموں کے لیے رکھ رکھا ہے، ان سب کاموں کے لیے۔ جناب عباس سے زیادہ کول انسان پورے کربلا میں نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کے یہ لفظ میں نے جناب، یہ جو خیمے ہٹاتے وقت لوگ کہتے ہیں کہ جناب عباس کو جلال آیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہاں کی روایت ہے۔ زہیر کو جلال آیا تھا، جناب عباس کو امام حسین نے بھیجا تھا کہ زہیر کو روکو۔ عباس کو آپ پہچانتے بھی نہیں ہیں، عباس کا جلال بھی حسین کے مزاج کا تابع ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میری بات پہنچی۔ عباس کا غصہ بھی حسین کی مرضی کا تابع ہے، حسین کی مرضی کے خلاف عباس غصے بھی نہیں ہوتا ہے، عباس غضبناک بھی نہیں ہوتا ہے۔ ارے وہ عباس، جناب عباس کو امام معصوم نے، چھٹے امام نے اپنی زیارت میں کہا السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، اے خدا کے نیک بندے۔ تم امام نیک بندہ کہہ رہا، وہ امام کسی امام کے مزاج کے خلاف غصے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص کسی امام کے مزاج کے خلاف غصے ہو سکتا ہے کہ امام کو جناب زینب کا سہارا لینا پڑے کہ تم جا کے روکو؟ یعنی عباس سے اتنا قریب حسین نہیں ہے جتنا زینب ہے۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جناب عباس کو محشر میں جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ خدا کے لیے جو مطالب ہمارے ہاں مراجع کرام نے ایک زمانے تک کتاب ہاتھ میں لے کر وہ مصائب پڑھا کرتے تھے تاکہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہ بیان کر دی جائے، اپنی طرف سے اتنی احتیاط کرتے تھے۔
میں نے کسی کتاب میں ایک بزرگ مرجع کے لیے پڑھا کہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، خطیب بیٹھا ہوا تھا، امام حسین کی رخصتی کا منظر پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے اس خطیب نے کہا یا زینب یا زینب، تو مرجع نے نیچے بیٹھے ہوئے کہا امام حسین نے صرف ایک بار یا زینب کہا تھا، 2 بار کیوں کہہ رہے ہو؟ اتنی احتیاط ہے، اتنی احتیاط ہے۔ میری آخری ریکویسٹ یہی ہے، خدا کے لیے ممبر کو محفوظ کریں، خدا کے لیے ممبر کو محفوظ کریں۔ اس ممبر پر آپ جس کو بٹھائیں گے آپ کی آنے والی نسلوں کا ذہن ویسا ہی بنے گا، ویسا ہی بنے۔ ان بچوں کی حفاظت کریں، اور ان بچوں کی حفاظت کرنا ہے تو ممبر کی حفاظت کریں۔ قلب صادق صاحب قبلہ یہ کہتے کہتے گزر گئے کہ ممبر کو پاک کرو، یہ کہتے کہتے گزر گئے۔ ممبر کی حفاظت کیجئے۔ ممبر ہمارے ہاں ظلم ہو رہا ہے، آپ یقین جانیں ہمارے ہاں ظلم ہو رہا ہے۔ چرب زبانی کرنے والے، ذرا سا لفاظیاں سیکھ لی، ذرا سا شاعری آ گئی، ممبر دے دیا مومنین نے۔ اور ممبر دے ہی نہیں دیا، ممبر پہ بیٹھ کے پرانے علماء کی توہین کرتا ہے، مومنین داد دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے یہ ذمہ داری آپ کی۔ میں نے کہا کہ نیچے بیٹھنے والے کے واہ کا بھی سوال کیا جائے گا، واہ کیوں کیا تھا، واہ کیوں کیا تھا۔ ہمارے یہاں ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا۔ ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ سکتے۔ جناب عباس کی شخصیت بندگی کے طور پر پہچانی گئی ہے۔ بندگی، بندگی یعنی مطیع محض، مطیع محض۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب عباس نے جس وقت مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے نا، احتیاط دیکھیں جناب عباس کی، اللہ اکبر۔ یہ روایت میں نے پڑھی تھی، آپ یقین جانیں روایت پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زینب بیٹھی ہوئی، تینوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ کائنات نے ارے جس کے استاد کا نام علی ہو، جس کے استاد کا نام حسن ہو، جس کے استاد کا نام حسین ہو، اس ذات کا نام عباس ہے۔ اتنی معصوم ہستیاں جس کی استاد ہوں، اس ذات کا نام عباس ہے۔ آپ اس کے علم پر شک کر سکتے ہیں۔ صرف بندگی تھی کہ کبھی اپنے علم کا اظہار نہیں کیا، صرف بندگی تھی کہ جس وقت گھمسان کا رن کربلا میں ہو رہا تھا، اس وقت بھی امام حسین کے سامنے جا کر یہ نہیں کہا کہ آقا اجازت دیجیے، بس گردن جھکا کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب ایک ایک کر کے انصار، اعزاء، اقربا شہید ہونے لگے، اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت علی اکبر کی لاش پر جب امام حسین نے یہ نوحہ پڑھ لیا کہ علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے بیٹے اندھیر ہے اس دنیا پر جو تیرے بعد مجھے جینا پڑے، جب یہ نوحہ پڑھ لیا تب جناب عباس بے چین ہونے لگے، چونکہ امام حسین کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، بے چین ہونے لگے۔ تو پھر جا کے بار بار کھڑے ہوتے تھے اس انداز میں کہ جیسے اجازت طلب کر رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے اپنی ہمتوں کو جمع کر کے امام حسین کی بارگاہ میں کہا کہ آقا کیا اب اس غلام کے لیے بھی اجازت ہے؟ تو اس وقت امام حسین نے کہا تھا کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ یقیناً بڑی ہمتوں کو جمع کر کے جناب عباس نے کہا ہوگا آقا لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار، اب وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، لشکر رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ہمیشہ یہ روایت پڑھتا ہوں، دیکھیے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ہم گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ممکن ہے اس مجمع میں کسی کو پیاس بھی لگی ہوئی ہو، لیکن اگر آپ کربلا کی پیاس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں نا، تو جب بہت شدید گرمی میں رمضان المبارک آئے، بہت شدید گرمی میں 3 دن کی پیاس کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت جو شام کی حالت ہوتی ہے نا، شدید گرمی میں پیاس سے گلا سوکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت شاید ہم ایک ذرہ محسوس کریں اس پیاس کا جو کربلا میں بچے محسوس کر رہے تھے۔ امام حسین نے اسی احساس کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں۔ کربلا میں عطش کے علاوہ اور تھا ہی کیا؟
جب جناب عباس نے اجازت لی ہے تو امام حسین نے کہا کہ عباس جانے سے پہلے ذرا اس خیمے میں بچوں کی حالت دیکھ لو. ایک خیمہ ہے، اس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں بھی آج جب ہم جہاں رہتے ہیں، جس جگہ رہتے ہیں، ایک حجرہ ہم ایسا بنا لیتے ہیں کہ جس میں وہ سامان ہم رکھ دیتے ہیں جس کا کوئی کام نہیں ہوتا. عرب بھی یہی کرتے تھے، جب کہیں خیمہ لگاتے تھے تو وہ ایک خیمہ اس لیے لگاتے تھے کہ جتنے بھی اضافی سامان ہمارے پاس ہیں وہ سب اس خیمے میں رہیں. تو ایک خیمہ کربلا میں بھی تھا. 7 محرم سے پانی نہیں ہے تو مشکیزیں سوکھ گئے ہیں اور مشکیزوں کا کوئی کام بھی نہیں ہے. سارے مشکیزوں کو اکٹھا کر کے اسی خیمے میں رکھ دیا گیا ہے. امام حسین عباس سے کہتے ہیں جاؤ اس خیمے کا ایک منظر دیکھ آؤ. جناب عباس آتے ہیں، خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں. بڑا عجیب و غریب منظر ہے. مشکیزیں چمڑے کے ہوتے تھے، پانی رہتا تھا تو گیلے رہتے تھے، بہت دیر تک گیلے رہتے تھے. جب ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیا گیا تھا نا، جناب جیسے ہی پردہ ہٹایا کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو لیٹے ہوئے تھے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بی بی زہرا آپ کے گریہ کو قبول کریں. امام حسین آپ کے گریہ سے راضی ہو. جناب عباس نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے. چھوٹے چھوٹے بچے. میں نے دیکھا ہے، میں نے ان چیزوں کو محسوس کیا ہے. جب آپ اپنے گھر میں کسی بچے کی روزہ کشائی کرتے ہیں نا، تو میں نے دیکھا کہ مائیں دن بھر اس بچے کو گود میں لیے رہتی ہیں کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، پیاس زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. عباس نے اس منظر کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جیسے ہی پردہ ہٹایا گیا، حسین کی 4 سالہ بچی دوڑی ہوئی آئی، عباس کے قدموں سے لپٹ گئی. چچا پیاس مارے ڈالتی ہے. جناب عباس نے مشکیزہ منگوایا اور منگوا کر آ گئے. امام حسین کی طرف آئے نا، تاریخ نے ایک منظر لکھا ہے، بہت رو گئے. تاریخ نے ایک منظر لکھا ہے کہ عباس جس وقت اس خیمے سے مشکیزہ لے کر آئے ہیں تو حسین کی 4 سالہ بچی نے مشکیزہ دینے کے بعد کوزے اٹھائے اور بچوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. نہیں لوٹا. امام کے پاس جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. آج بھی آپ علم میں مشکیزہ اسی یاد میں باندھے ہوئے ہیں، اسی یاد میں. مختار کہتا ہے جس وقت حسین کا عباس دریا سے پانی بھر کے چلا ہے، اس وقت اسے پانی خیموں میں پہنچانے کی اتنی جلدی تھی کہ کب اس کا دایاں بازو قلم ہو گیا اسے احساس ہی نہیں ہوا. نہ دائیں بازو کے قلم ہونے نے عباس کو روکا، نہ بائیں بازو کے قلم ہونے نے عباس کو روکا. پسر سعد نے مجھ سے کہا کچھ ایسا کر کے عباس رک جائے. میں نے کہا جس کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا ہو وہ نہیں رکتا تو آخر وہ رکے کیسے؟ میں سمجھ گیا عباس کی ساری امید مشکیزے میں لگی. کہتا میں نے مشکیزے کا نشانہ لیا، جیسے ہی عباس کے مشکیزے سے پانی بہا ہے، کہتا میں نے دیکھا کہ عباس نے اپنے گھوڑے کو موڑ دیا اور کہتا مجھے خیمے میں نہ لے جانا، مجھے اس بچی سے شرم آتی ہے جس سے پانی کا وعدہ کیا تھا. ارے حسین خالی علم لے کر خیمے میں آئے. حسین کی 4 سالہ بیٹی اپنے بابا کے پاؤں سے لپٹ گئی. اے بابا میں اب کبھی پانی کا مطالبہ نہ کروں گی، میرا چچا مجھے لوٹا.